ریمانڈ میں مزید 15 دنوں کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت کا خواجہ برادران کو دوبارہ 4 اپریل کو پیش کرنے کا حکم خواجہ سلمان رفیق کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ سعد رفیق کو اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 15 روز کی توسیع کر دی ہے۔ احتساب عدالت کا خواجہ برادران کو دوبارہ سے 4 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجئے گا پیشی کے موقع پر کیا مناظر رہے؟ حالانکہ آج تو سعد رفیق پیش بھی نہیں ہوئے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، خواجہ برادران پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں ان کے مزید 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر لاجسٹک اجلاس کی وجہ سے جو کہ اسلام آباد قومی اسمبلی میں جاری تھا، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے قومی اسمبلی کے اسپیکر اثر کیسر کی جانب سے۔ اس بنا پر وہ آج احتساب عدالت کے جج سید نجم الحسن کے روبرو پیش نہیں ہو سکے، جبکہ دوسری جانب خواجہ سلمان رفیق کو کیمپ جیل سے لا کر کے احتساب عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، اور یہ ہے کہ دونوں کے 15 روزہ جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ 4 اپریل کو ان کو دوبارہ احتساب عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے اس موقع پر پوچھا گیا نیب کے پروسیکیوٹر تھے کہ ریفرنس کب فائل کیا جا رہا ہے، ان کو کہا کہ جلد از جلد ریفرنس فائل کیا جائے، جبکہ جیل انتظامیہ کی طرف سے خواجہ برادران کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی کہ کیونکہ یہ تیسری پیشی تھی جس میں کہ راستے کو بند کیا گیا ہے، لاہور کا ایم یو کالج سے لے کر کے سیکٹریٹ کا جو راستہ ہے مکمل طور پر کارڈن آف کر دیا جاتا ہے، کنٹینر اور خاردار تارے لگا کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے شہری کالجز اور اس کے علاوہ دفاتر میں آنے والے راستوں آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور کی احتساب عدالت نے پیراگون ہاؤسنگ اسکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں مزید 15 روز کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت کا خواجہ برادران کو دوبارہ 4 اپریل کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ خواجہ سلمان رفیق کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ سعد رفیق کو اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکا۔ نواز شریف کی خرابی صحت کی بنیاد پر ضمانت کا معاملہ، درخواست پر سماعت آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی۔ چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست خارج کی گئی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی خرابی صحت کی بنیاد پر ضمانت کا معاملہ ہے اور درخواست پر سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی ضمانت ہوگی یا نہیں، سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل نواز شریف کی طبی بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کی تھی، جس کے بعد نون لیگ کی جانب سے دوبارہ درخواست دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا کہ ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی درخواست ضمانت کے حوالے سے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ نواز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت آج سپریم کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ میں لیگی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، ایاز صادق، امیر مقام اور راجہ ظفر الحق سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، اپنے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا اس وقت آپ وہاں پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست کی سماعت کچھ ہی دیر بعد شروع ہوگی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے نون لیگی رہنما جو ہے، جس میں حمزہ شہباز، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، احسن اقبال، اب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر درخواست کی، جو نواز شریف کی درخواست وہ خارج کر رکھی تھی۔ اس سے پہلے احتساب عدالت نے فیصلہ دیا تھا نواز شریف
شریف کے خلاف ان کو 7 سال جیل کی سزا اور $1.5 بلین کی جو جرمانہ لگایا گیا تھا. تو کچھ ہی دیر بعد کیس کی سماعت ہوگی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے جب ہم نے بات کی تو کافی پر امید نظر آئے کہ انشاءاللہ ہمیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے امید ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو آج ریلیف مل سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے نمائندے محمد حنیف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں لیگی رہنما پہنچ چکے ہیں. رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز، مریم اورنگزیب، امیر مقام اور دیگر لیگی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ 3 رکنی بینچ کے ہمراہ آج اس معاملے کی سماعت کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توقع ہے خیریت ہوگی. ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں، جبکہ نواز شریف کی ضمانت کے حوالے سے حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توقع کی امید ہے اور یہ امید کر رہے ہیں کہ خیریت ہوگی. حمزہ شہباز صاحب کیا توقع ہے آج ضمانت مل جائے گی یہاں سے؟ توقع اللہ تعالیٰ سے ہے انشاءاللہ. امید ہے. نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے بھی امید کا اظہار کیا ہے نواز شریف کو عدالت سے ریلیف مل جائے گا. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کی صحت کی صورتحال ایسی ہے کہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے. جی ہم تو اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملے گا. ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ انہیں بیل پہ رہائی ملنی چاہیے. میگا منی لانڈرنگ کیس اسلام آباد منتقل کیوں کیا؟ سندھ ہائی کورٹ میں میگا منی لانڈرنگ کیس اسلام آباد منتقلی کے خلاف آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواستوں کی سماعت بھی آج ہونے جا رہی ہے. سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کچھ دیر میں عدالت پہنچیں گے. آصف علی زرداری اور فریال تالپور ضمانت کی درخواست دائر کریں گے. درخواست کی سماعت چیف جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کرے گا. ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. اسی پر بات کریں گے جنید شاہ سے. جنید آگاہ کیجیے گا. 2 پر میسج کریں. جنید سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی کی خبر یہ ہے کہ میگا منی لانڈرنگ کیس اسلام آباد منتقل کیوں کیا؟ سندھ ہائی کورٹ میں میگا منی لانڈرنگ کیس میں اسلام آباد منتقلی کے خلاف آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواستوں کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے. سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کچھ دیر میں عدالت پہنچیں گے. جنید شاہ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنید بتائیے گا کیا سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ پہنچ گئے ہیں عدالت؟ جی بالکل. دیکھیے سندھ ہائی کورٹ میں سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی جانب سے بینکنگ کورٹ کے فیصلے کو وہ چیلنج کیا ہوا ہے، جبکہ دیگر ملزمان نمر مجید، عبدالغنی مجید سمیت دیگر کی جانب سے بھی فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے. امکان یہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ پہنچیں گے. ان کے وکلا کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہنچ چکی ہے. سب فاروق ایس نائک سمیت دیگر جو وکلا ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور درخواستوں کی تیاری کر رہے ہیں. تاہم بینکنگ کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے. اس کی سماعت بھی جو ہے وہ آج ہی سندھ ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ جو ہے وہ کرے گا. تاہم اس وقت جو صورتحال ہے سندھ ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں اور امکان یہی کیا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد یا کسی بھی وقت جو ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور جو ہے وہ ضمانتوں کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچنے والے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید شاہ کا. جعلی اکاؤنٹس کیس سے متعلق 3000 صفحات غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے. معاملے پر نیب کی وضاحت بھی سامنے آ گئی ہے. واضح کیا گیا ہے کہ 3000 صفحات غائب ہونے کا ذمہ دار نیب نہیں ہے. نیب کے مطابق ایف آئی اے نے بینکنگ کورٹ کراچی میں جعلی اکاؤنٹس کا کیس دائر کیا تھا. نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، جو بینکنگ کورٹ نے منظور کر لی تھی. نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس کا ابھی تک احتساب عدالت میں ریفرنس دائر نہیں کیا. نیب سے متعلق کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے پہلے
نیب کا موقف ضرور لیا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ جعلی اکاؤنٹس کیس سے متعلق 3000 صفحات غائب ہونے کے انکشاف پر نیب کی وضاحت سامنے آئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ 3000 صفحات غائب ہونے کا ذمہ دار نیب نہیں ہے۔ نیب کے مطابق ایف آئی اے نے بینکنگ کورٹ کراچی میں جعلی اکاؤنٹس کا کیس دائر کیا تھا۔ نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، جو بینکنگ کورٹ نے منظور کر لی۔ نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس کا ریفرنس ابھی تک احتساب عدالت میں دائر نہیں کیا ہے۔ احتساب عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیری ریفرنس پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ ملزمان میں ڈاکٹر بابر اعوان، مسعود چشتی اور سابق کنسلٹنٹ شمائلہ محمود عدالت کے روبرو پیش ہو گئے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق جوائنٹ سیکرٹری ریاض محمود اور سابق سیکرٹری شاہد رفیق کی غیر حاضری پر عدالت برہم ہو گئی۔ عدالت آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتساب عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیری ریفرنس پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق جوائنٹ سیکرٹری ریاض محمود اور اس کے علاوہ سابق سیکرٹری شاہد رفیق کی غیر حاضری پر عدالت نے اظہار برہمی کیا۔ اسی پر بات کریں گے ذیشان سید سے۔ ذیشان، ابھی تک کی سماعت کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، احتساب عدالت میں نندی پور تاخیری ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ارشد ملک جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ملزمان میں بابر اعوان، ریاض چشتی، شمائلہ حبیب، یہ لوگ جو ہے عدالت میں پیش ہوئے۔ دو ملزمان جو ہے راجہ پرویز اشرف اور محمود کیانی جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ابھی جو سچویشن ہے وہ کلیئر کرے، ایسا نہیں چلے گا۔ تاہم سماعت کے حوالے سے اگر بتاتا چلوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان سید آپ کا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں 30 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ متروکہ وقت املاک بورڈ پر ٹاسک فورس کا قیام ایجنڈے میں شامل ہے۔ وفاقی کابینہ انٹرٹینمنٹ اور تحائف کے لیے بجٹ ختم کرنے کی منظوری دے گی۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے شہباز احمد سے۔ شہباز، بتائیے گا اس اجلاس کے ایجنڈے کے بارے میں۔ ویسے وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس ہوگا جو جمعرات کی بجائے منگل کو ہوگا، اور اس کا وقت جو ہے وہ زیادہ تلخی سے تبدیل کیا گیا تھا۔ اس میں 30 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ریونیو ڈویژن جو ہے اس میں ایف بی آر میں اصلاحات کے مجوزہ پلان پر جو ہے کابینہ کو بریفنگ دے گا۔ اس کے علاوہ قومی زرعی ایمرجنسی پروگرام ہونے والی پیش رفت پر غور کیا جائے گا۔ متروکہ وقت املاک بورڈ پر جو ٹاسک فورس کا قیام ہے وہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے چیئرمین کا معاملہ، اس کے لیے انٹرویوز کر کے 3 نام شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، جس میں ایک کابینہ ایک کی منظوری دے گی۔ اس کے علاوہ کابینہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے سربراہ کی تقرری کے معاملے میں غور کرے گی اور انٹرٹینمنٹ گفٹ کے لیے جو بجٹ ہے اسے ختم کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مختلف ایئر لائنز اور نجی چارٹر کی جو لائسنس کی منظوری ہے اور توسیع بھی کابینہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ اسلام آباد کے ماسٹر پلان پر نظر ثانی کے لیے جو کمیشن بنا تھا اس کی تبدیلی کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ECC کے فیصلے ہیں اس کی وفاقی کابینہ توسیع دے گی اور جو پچھلے کابینہ اجلاس کے جو فیصلے ہیں اس پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ جو ہے ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ 11:30 بجے آفس میں یہ آج اجلاس ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ شہباز احمد آپ کا۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ تھرکول سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے۔ 330 میگا واٹ پاور پلانٹ سے نیشنل گریڈ کو بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ نیشنل گریڈ کو بجلی کی فراہمی کی جائے گی، جبکہ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ نیشنل گریڈ کو بجلی کی فراہمی کے موقع پر تھرکول اتھارٹی کے ملازمین نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد بھی دی۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور سندھ کے عوام کو مبارکباد دی۔ تھرکول منصوبے کا آغاز 2011 میں سندھ حکومت اور نجی کمپنیز کے اشتراک سے ہوا اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد 2020 تک 2000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار مثبت ہوا ہے۔ انڈیکس میں 72 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مارکیٹ 38,924 کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ مزید جانیں گے کراچی میں اپنے نمائندے راجہ کامران سے۔ کامران، بتائیے گا سٹاک مارکیٹ کی صورتحال۔ جی گزشتہ روز طویل عرصے بعد جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے تیزی دیکھی تھی اور انڈیکس جو ہے 500 زائد پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ آج جو ہے مارکیٹ رینج باؤنڈ ہے اور ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ مارکیٹ مثبت اور منفی زون میں اس وقت متحرک ہے اور اس وقت جو مارکیٹ ایک موقع پر 39,000 کی سطح عبور کر گئی تھی، اس وقت 38,886 پوائنٹس پر موجود ہے۔ ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ مارکیٹ آج رینج باؤنڈ رہے گی اور اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ راجہ کامران، اپڈیٹ کر رہے تھے۔
کرتارپور راہداری کی تعمیر پاک بھارت ٹیکنیکل ماہرین کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات زیرو لائن کرتارپور میں ڈیرہ بابا نانک کے مقام پر ہوں گے۔ بھارت نے ڈیرہ بابا نانک کو کرتارپور راہداری کے لیے 0 پوائنٹ قرار دیا ہے۔ 13 مارچ کو کرتارپور راہداری پر پاک بھارت وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے تھے۔ کرتارپور راہداری پر پاک بھارت مذاکرات کا اگلا دور 2 اپریل کو ہوگا۔ بھارت نے بین الاقوامی سرحد پر 0 پوائنٹ کے لیے GPS کوارڈینیٹ کی بھی تجویز دی تھی۔ کرتارپور راہداری کی تعمیر پاک بھارت ٹیکنیکل ماہرین کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات زیرو لائن کرتارپور میں ڈیرہ بابا نانک کے مقام پر ہونے جا رہے ہیں۔ بھارت نے ڈیرہ بابا نانک کو کرتارپور راہداری کے لیے 0 پوائنٹ قرار دیا ہے۔ آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ کے تعزیتی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی متاثرین کے ذوق میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم نے تقریر کا آغاز السلام علیکم کہہ کر کیا، جو سنڈا آرڈر نے کہا ہے کہ پاکستانی شہید نعیم رشید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ دہشت گرد حملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ حملہ آور دہشت گرد، مجرم اور انتہا پسند ہے، آپ مجھے اس کا نام لیتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ الأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے تعزیتی اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے متاثرین کے ذوق میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ وزیر اعظم نے تقریر کا آغاز السلام علیکم کہہ کر کیا۔ Mr. Speaker, Assalamu alaikum. جسنڈا آرڈر نے بہادر پاکستانی شہید نعیم رشید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہتی ہے حملہ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، دہشت گرد حملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ حملہ آور دہشت گرد، مجرم اور انتہا پسند ہے، آپ مجھے اس کا نام لیتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ And what we must do to prevent it from... جسنڈا آرڈر نے بتایا کہ لواحقین جنازے جہاں بھی لے جانا چاہیں اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ کرائسٹ چرچ کی مساجد پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کے 5 میں سے 4 ہتھیار آن لائن خریدنے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے اسلحہ ڈیلر نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ برینٹن ٹیرنٹ نے 5 میں سے 4 ہتھیار آن لائن خریدے۔ اسلحہ ڈیلر نے دہشت گرد کے 5ویں ہتھیار سیمی آٹومیٹک رائفل کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ ڈیلر کے مطابق آن لائن خریداری کے وقت دہشت گرد برینٹن ٹیرنٹ کے پاس A کلاس اسلحے کا لائسنس تھا اور اسے اسلحہ بیچ کر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کہتے ہیں روس میں کرائسٹ چرچ جیسا دہشت گرد حملہ نہیں ہونے دیں گے، روس کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ میں تاریخ کی بدترین دہشت گردی کی وجہ اسلاموفوبیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا سوشل میڈیا سے نفرت انگیز مواد ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی شیر شاہ کالونی پر پراچا چوک کے قریب روئی کے گودام میں لگنے والی آگ پر 3 سے زائد گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ بجھانے کے عمل میں فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ محمد بلال مزید بتا رہے ہیں۔ کراچی کی آگ میں ایک اور فیکٹری جل گئی۔ شیر شاہ روئی کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیوں نے 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد گودام میں لگی آگ پر قابو پایا۔ آگ کو بجھانے کے دوران 2 فائر فائٹرز بھی معمولی زخمی ہوئے۔ آگ بجھانے کا عمل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس بات کو چل گیا تھا کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا تھی، مالکان سے مل کے یا جو سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان سے معلومات کی آتی، پھر پتہ چلتا ہے۔ آگ سے گودام میں روئی اور کپڑے کا کروڑوں روپے مالیت کا مال جل گیا۔ بلال احمد، نیوز کراچی۔ کراچی میں تنخواہوں سے محروم عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز ایک بار پھر سراپا احتجاج ہیں۔ ڈاکٹرز نے MS آفس کے سامنے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ OPD میں علاج نہ ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کے، جہاں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز سراپا احتجاج ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے محمد حماد سے۔ حماد، بتائیے گا کیوں تنخواہ نہیں دی جا رہی ان ڈاکٹرز کو؟ دیکھیں، میئر کراچی وسیم اختر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ منڈے تک جو ہے تمام
डॉक्टर्स के जो है अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक जो है सैलरी ट्रांसफर नहीं की गई, जिसकी वजह से आबादी शहीद अस्पताल के जो यंग डॉक्टर्स हैं वो जो है 4 माह की तनख्वाह की अदम अदायगी पर जो है सरापा एहतजाज है। एमएस के ऑफिस के सामने जो है ये एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि 4 माह हो गए, 4 माह से जो हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही। ओपीडी का जो है मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया हुआ है और इमरजेंसी वार्ड में जो है काम मजबूर जारी है। ओपीडी का जो बाइकआउट करने की वजह से जो है मरीजों को भी शदीद पड़ रहा है। जो सवेरे मरीज यहाँ पर आ रहे हैं वो जो है वापस अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर्स के हवाले से ये कहना है कि सिर्फ ओपीडी पे अपने हड़ताल किए, लेकिन जो है आईसीयू और इमरजेंसी है उसमें जो है इससे यंग डॉक्टर जो है वो काम कर रहे हैं, मरीजों को खुद जो है वो सहूलत प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ओपीडी का जो है मुकम्मल तौर पर इसके बावजूद मरीजों को मुश्किलात का सामना अपडेट कर रहे थे मोहम्मद हम्माद, आपका बेहद शुक्रिया। तो उधर लाहौर के मॉल रोड पर लेडीज एंड हेल्थ वर्कर्स का दूसरे जो धरना है वो दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। रात खुले आसमान तले गुजारी लेडीज एंड हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। लाहौर के मॉल रोड पर लेडीज एंड हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। रात खुले आसमान तले गुजारी, जबकि उनके यही मुतालबात हैं कि जब तक हमारे मुतालबात की मंजूरी ना हो जाए हम ये धरना जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का मंसूबा खटाई में पड़ गया। शहर भर में जगह जगह पर तजावुजात ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वक्कास शिराज। मुल्क के तीसरे बड़े शहर में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब का मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। शहर की अहम सड़कों समेत घंटाघर के 8 बाजारों के तजावजात की जद में आने से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। बाजार में तजावजात हैं, उसकी काफ़ी परेशानी है आवाम के लिए। तजावजात बढ़ती जा रही हैं, कमेटी के लोग आते हैं लेकिन वो वीक में 2 या 3 दफ़ा आते हैं तो लेकिन पैसे वगैरह लेके वो चले जाते हैं। एक तरफ बाजारों में दुकानदारों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है तो दूसरी जानिब 1/4 हिस्से पर ख्वांचा फरोश और रक्शे वाले बराजमान हैं, जिसकी बुना पर खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन बीच सड़क से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया अगर शहर में तजावजात के खात्मे के लिए मौसर इकदाम उठाए तो उनकी मुश्किलात का अजाला मुमकिन है। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के दावे बेबुनियाद साबित हो गए। शहर भर में तजावजात की भरमार है, जिसके बायस शहरी इंतहाई परेशान है। कैमरामैन नासिर नवाब के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बाला इलाकों में काली घटाएं छा गई हैं। आइंदा 24 घंटों में मालाकंड, हजारा डिवीजन, पिशावर, कोहाट, बन्नू, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोधा डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद में बादलों का राज बरकरार है। हल्की बारिश के बायस शहर इक़्तिदार का मौसम सुहाना हो गया है। ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद बादलों की लपेट में रहेगा। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अवैस से। अवैस, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मौसम ने अंगड़ाई ली है और शहर इक़्तिदार में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी जो है वो उसका सिलसिला जो है वो जारी है, जिससे शहर इक़्तिदार में ठंड की शिद्दत में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत खित्ते पोठवार, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 24 घंटों तक बारिश का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि शाम के औकात में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। जबकि इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में आज सुबह से ही आसमान पर बादलों ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे ये लग रहा है कि आज सुबह से ही गहरी स्याह रात का मंजर पेश कर रहे हैं। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में आज जब मौसम ने अंगड़ाई ली तो सर्दी की शिद्दत में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा, जबकि शाम के औकात में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ और गरज चमक के साथ बारिश के भी इम्कानात मौजूद हैं। और अब रुख करते हैं लोअर दीर का, जहां पर मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जाती सर्दी को ब्रेक लग गई और लोगों ने अपने आप को गर्म रखने के लिए दोबारा गर्म कपड़ों और गर्म स्वेटर्स का इस्तेमाल शुरू किया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाब बादशाह से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर थे मरगरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते के वक्फे के बाद दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया है और जाती सर्दी को ब्रेक लग गई है। लोगों ने दोबारा अपने आप को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म स्वेटर्स के साथ साथ गर्म कानों का भी इस्तेमाल शुरू किया हुआ है, जबकि बालाई इलाकों पर शदीद बर्फबारी की वजह से न सिर्फ वाक के राब्ता सड़कें बंद हो गई बल्कि पैदल जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि बर्फ पिघलने से दरियाई पंचगोड़ा में पानी के बहाव में भी काफी हद तक इजाफा हुआ है।